اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15ویں پارے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب کی اولاد، جنہیں آج ہم یہود کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ یہودیت جو ہے وہ ایک نسلی مذہب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ معراج کا جو واقعہ ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطاف میں خاص طور پہ حتیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو آپ کا سفر شروع ہوا وہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر تھا، اس کا تذکرہ پھر ہمیں سورہ نجم میں ملتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی تھیں تاکہ ہم اس کو اپنی آیات میں سے دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا جو سفر کروایا گیا، اس میں ہمارے یہاں ایک ماڈرنسٹ اپروچ یہ پیدا ہو گئی کہ معراج کا سفر تو ٹھیک ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ روحانی سفر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم یہاں پر ہی تھا اور آپ نے خواب کی حالت میں یہ سفر کیا۔ تو بہرحال یہ اپروچ درست نہیں ہے، یہ جو موقف ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب میں تو کوئی بھی آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، اس میں پھر کوئی میریکل یا معجزے والی بات رہ نہیں جاتی۔ مطلب خواب کیا انسان ابھی اپنی آنکھیں بند کرے اور تخیل میں 7 آسمانوں میں پہنچ جائے تو پہنچ سکتا ہے، مطلب اپنی امیجینیشن میں۔ تو خوابوں میں بھی انسان جو ہے وہ دنیا جہاں کی سیر کر لیتا ہے، کہاں کہاں چلا جاتا ہے، ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، سمندروں میں تیرتا پھرتا ہے۔ تو خواب میں کسی کام کا کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی معجزہ قرار دیا جائے، یا اس کے اوپر قرآن جو ہے وہ کامنٹ کرے، تبصرہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا تھا اور آپ نے 7 آسمانوں کی جو ہے وہ سیر کی۔ تو یہ درست اپروچ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تو کفار مکہ نے شور مچا دیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر تو یہ خواب میں ہوا ہوتا تو کفار کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ اس قدر واویلا نہ مچاتے، اس قدر شور نہ مچاتے۔ تو بات یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم و جان دونوں سمیت 7 آسمانوں میں تشریف لے گئے، اور 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ آپ نے جنت جہنم کا نظارہ کیا، ہر آسمان کے اوپر انبیاء سے ملاقاتیں کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، اور 3 تحفے آپ کو دیے گئے۔ 50 نمازوں کا تحفہ تھا جو کہ بعد میں 5 نمازیں رہ گئیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں، اور تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور یہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اس کا تعلق کوئی خواب سے نہیں۔ اس میں لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی قرآن میں آگے چل کے اسی آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا رویا کا۔ رویا کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ خواب ہی ہو، رویا کا ایک معنی خواب ہوتا ہے، رویا کا بنیادی طور پہ رویت سے ہے نا، دیکھنے سے۔ تو دیکھیں، آپ خواب کی حالت میں دیکھیں، بھلے آپ بیداری کی حالت میں دیکھیں، دونوں کے لیے رویا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معراج کا جو سفر تھا یہ ایک میریکل تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرنا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، تو وہ درست انٹرپریٹیشن نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر نہیں ہے۔ نیکسٹ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ تاریخ کے 4 ادوار کو بیان کیا گیا، یعنی 2 ان کے عروج کے دور تھے اور 2 ان کے جو ہے وہ زوال کے دور تھے۔ تو جو تو ان کے عروج کے دور تھے ان میں سے پہلا دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ ان کو عروج حاصل ہوا، ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موتی اور فرما بردار ہو کر آئی تھی، حالانکہ سلطنت جو سبا کی جو سلطنت تھی وہ خود ایک بہت بڑی جو ہے وہ سلطنت تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو یہ جو اقتدار تھا ان کے بیٹوں میں منتقل ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نسل در نسل جو ہے بنی اسرائیل کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئی، اور یہ آپس میں جو ہے وہ لڑنا مرنا شروع ہو گیا، یعنی ان کی قوت آپس میں تقسیم ہو گئی۔ پھر بخت نصر جو تھا اس نے آ کے، جسے نبوکدنضر کہتے ہیں، اس نے آ کے جو ہے وہ ان کو تباہ و برباد کیا۔ ایون کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل تھا، جیسے سالومن ٹیمپل یہ کہتے تھے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں کے قریب کہا جاتا ہے یہودیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کے جو ہے وہ عراق سے لے گیا، عراق لے گیا، تو وہ عراق سے آیا تھا نا، یہ لوگ فلسطین میں تھے۔
تو پہلا ان کا دور زوال جو ہے وہ نبوکدنضر کا جو ہے وہ زمانے کا دور زوال تھا. آپ کہہ لیں کہ جی 700 یا 600 قبل مسیح کا یہ دور بنتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے ہاں ایک بڑی سلطنت پیدا ہوئی جنہیں مکابیین کہتے تھے، جنہوں نے ریوائیو کیا اپنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد پھر دوبارہ ان کے اوپر زوال آیا جب ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں جو ہے وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو گویا دو ان کے یہاں عروج، سیاسی اعتبار سے عروج کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر عروج عطا کیا، یہود کی بات ہو رہی ہے. اور دو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کے کوڑے برسائے، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ بدترین قسم کا جو ہے وہ زوال آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اور اس قوم کی مشابہت جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک جوتے کی مشابہت دوسرے جوتے کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حسب النعل بالنعل. تو جس طرح سے بنی اسرائیل کے اوپر یہ دو ادوار گزرے عروج کے اور دو زوال کے، تو اسی طرح اس امت کے اوپر بھی دو اسی قسم کے ادوار گزرے، عروج کے بھی اور دو زوال کے بھی. پہلا جو ہمارا دور عروج تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز، پھر اس کے بعد بنو امیہ آئے، پھر مطلب اس کے بعد بنو عباس آئے. پھر جو پہلا ہمارا دور زوال تھا وہ منگولوں کے دور، چنگیز خان کے دور میں. جب منگول آئے، ظاہری بات ہے وہ اٹھے تھے، منگولیا سے اٹھے تھے اور پوری دنیا کے اوپر متمدن دنیا پہ چھا گیا. وحشی قبائل تھے. تو اب مسلمان بھی اس وقت متمدن دنیا کا حصہ تھے، تو مسلمانوں کو بھی انہوں نے قتل و غارت بہت زیادہ کی. اور جو اس وقت کا کیپٹل تھا آپ کے اسلامی خلافت کا یا عباسی سلطنت کا، بغداد، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو یہ پہلا جو ہے وہ دور زوال تھا مسلمانوں کا، جس میں مسلمانوں کی خوب قتل و غارت ہوئی، کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو عروج دیا. اور اب یہ عربوں کے ہاتھوں نہیں ہوا بلکہ ترکس کے ہاتھوں یہ عروج حاصل ہوا. یعنی ترکوں نے ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، گریٹ آٹومن امپائر جسے ہم کہتے ہیں. اور وہ 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ. اور انہوں نے جو ہے وہ صدیوں تک حکومت کی. پھر اس کے بعد اس کا بھی دور زوال آیا جب ہر جگہ برٹش آ گیا، اسی طرح سے جو ہے وہ امریکن آ گیا، فرانسیسی آ گیا اور انہوں نے کالونیاں بنا لی. افریقہ کے بہت سے ممالک کو اپنی کالونیاں بنا لیا، ایشیا کے بہت سارے ممالک کو کالونیاں بنا لیا. یہاں پہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں برطانیہ آ گیا اور مطلب کئی صدیوں تک جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا رہا. تو یہ ہمارا گویا کہ وہ دوسرا دور زوال تھا. پھر اس کے بعد اب ایک اور دور عروج ہے جس کی طرف ہمیں حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے، یا ان سے پہلے امام مہدی آئیں گے جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے. اب وہ بطور نبی کی نہیں آئیں گے بلکہ آپ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اس وقت دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دور عروج ہوگا. تو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں لکھ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ جو ہے وہ فساد برپا کرو گے اور 2 مرتبہ جو ہے وہ تم زمین کے اندر اونچا مقام حاصل کرو گے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ایک رویے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ سے جو ہے وہ بھلائی مانگتے مانگتے شر مانگ لیتا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان کیا کرتا ہے شر کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح سے جیسا کہ خیر کی دعا کرنی چاہیے. خیر کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ انسان کو نتیجے کا نہیں پتہ، انجام کار کا نہیں پتہ. اچھا، ہمیں جو دعائے استخارہ بھی سکھائی گئی ہے، دعائے استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ مانگو. چھوٹا بڑا معاملہ ہو اللہ سے مشورہ مانگو. ملازمت کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، رشتوں کے معاملات ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ مانگو. وہ جو استخارے کی دعا ہے اس میں بھی کیا چیز ہے؟ اس میں بھی یہ کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرا مقدر بنا دیں، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ اس کو مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس کام سے دور کر دیں. یہ ہے. لیکن بعض اوقات انسان جو ہے نا اس پہ بھی آمادہ نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بس یہ مجھے مل کی ہی رہے، یہ مجھے مل کی رہے، بھلے وہ اس کے لیے شرعی کیوں نہ ہو. تو ایسا ہوتا ہے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کے معاملات میں بعض اوقات جو ہے وہ ماں باپ پیرنٹس جو ہے وہ اپنی بچی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بچے ایسے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کلاس فیلو ہے، کبھی ایفیلیشن ہو جاتی ہے، تعلق بن جاتا ہے. اب اس میں شادی ہو جائے تو واہ بھلے بہت اچھی بات ہے، پیرنٹس راضی ہو جائیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات پیرنٹس آمادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس میں مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی پیرنٹس کو ہوتا ہے جی ہم نے اپنے خاندان میں کرنا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، بعض اوقات پیرنٹس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ مطلب اس قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈرگز ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے یا نکما ہے یا کسی کام کا نہیں ہے، بس کسی طرح سے اس نے لڑکی کو اپنے باتوں کے اندر پھنسا لیا. تو اب انہیں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ اس کی شادی کر لی تو کیا ہے معاملہ اس کا
زندگی اس کی لائف جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں چلنے والی. لیکن اس کے باوجود وہ جو عشق کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے نا، تو اس میں بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کے اوپر اس بات کو چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، اللہ سے اس طرح سے دعا کر لوں کہ یا اللہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے ایک بطور مثال بیان کی کہ ایک چیز جس کی خواہش انسان کے اوپر سوار ہو جائے نا، تو پھر انسان کہتا ہے بس اللہ بس اب یہ مجھے دے دے، بھلے میرے لیے نقصان دے، بس ایک دفعہ دے دے، اس کا مزہ چکھا دے. تو وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف، اس انسانی رویے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر کی دعا کرنے لگ جاتا ہے اس طرح سے جیسے کہ خیر مانگنا چاہیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی اس کی طبیعت کے اندر جلد بازی ہے. آخرت کے اعتبار سے اگر انسان کو کہا جائے کہ بھائی اگر تھوڑا سا ویٹ کر لو تو تمہیں آخرت میں جو ہے وہ 10 لاکھ ملیں گے، اور اگر تم جلدی کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تمہیں 10,000 ملیں گے، تو میجورٹی انسانوں کی کیا کرے گی؟ وہ کہے گی نہیں، ہمیں آخرت میں 10 لاکھ نہیں چاہیے، ہمیں یہاں 10,000 دے دو. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، جو فوری چیز اس کو مل رہی ہوتی ہے بھلے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو تو وہ اس پہ اکتفا کر لیتا ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کا انجام بتایا. فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جس کو جو ہے وہ دنیا کی طلب ہے، عاجلہ یعنی عجلت سے، وہ جو کہ انسان کو جلدی مل جائے تو ہم اس کو وہ جلدی دے دیتے ہیں. ما نشاء لمن نرید، لیکن دنیا ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو دنیا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پرنسپل بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور جتنی چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ جس نے دنیا مانگی اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. دنیا مانگنے والے تو تقریباً ساری ہیں لیکن سب کو ملتی نہیں. پھر یہ کہ انسان جتنی مانگتا ہے ضروری بھی نہیں کہ اتنی مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پرنسپل بیان کیا. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اس حال میں کہ وہ مذمت زدہ ہوگا، یعنی اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوگا، اور گویا کہ فرشتے اس کو دھکے دے کے جو ہے وہ جہنم میں داخل کریں گے. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا، اور جو کوئی آخرت کو چاہے گا اور اس کے لیے ایفرٹ کرے گا، کوشش کرے گا جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے. وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ان کی جو جد و جہد ہے اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. دو قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ آخرت چاہتے ہیں. تو آخرت کے لیے تو اگر تم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرو گے اللہ تعالیٰ لازماً اس کا بدلہ دے گا. آخرت کے لیے جس نے بھی ایفرٹ کی اسے اس کا اجر ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا. آخرت تو اس پرنسپل کے اوپر کھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور اتنا بڑا پھلدار درخت ہے کہ اس کے نیچے 80 سال تک عربی اور نسل گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا اجر، اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو آخرت کا اجر تو اس طرح سے بے حد و حساب ہے اور لازماً مل کر رہنے والا ہے. تو اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. ہاں دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں بعض اوقات مل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا. لیکن دنیا کے لیے آپ جو سعی و جہد کرتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ نتیجہ نکلے. بعض لوگوں کا نتیجہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی لک ان کے ساتھ مطلب چل پڑتی ہے، تھوڑی سی محنت کی اور انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ دنیا کے اندر مل گیا. تو ایسا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو صرف دنیا کے طلبگار بن گیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے کہ آخرت کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے، آخرت کی طلب تمہارے اندر ہے ہی نہیں، آخرت کی تمہارے اندر مطلب وہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں. تو اگر تمہارا یہ معاملہ یہاں تک تم پہنچ چکے ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آخرت دے گا بھی نہیں جس کے دل میں آخرت کی قدر ہی نہیں ہے، جس کے دل میں آخرت کی طلب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دے گا بھی نہیں. پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کچھ نہ کچھ دے دلا کے دنیا میں اس کا معاملہ سمیٹ کے اس کو جہنم کے حوالے کر دے گا. تو اس لیے یہ بہت بڑی بے حسی ہے، یہ بہت بڑی بے حسی ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے اوپر دنیا اتنی چھا جائے کہ آخرت کی طلب ہی ختم ہو جائے. بس ہر وقت بندہ دنیا کا پجاری بن رہا ہے، بس یہ دنیا کی چیز مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. تو بھائی جب تمہیں آخرت کی طلب ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پہ آخرت میں کہو گے کہ یا اللہ ہمیں آخرت کیوں نہیں ملی؟ ہمارے دل میں جب اس کی خواہش ہی نہیں تھی، اس کی قدر ہی نہیں تھی. نیکسٹ آیات کے اندر یہ 2 رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ کسی بھی اسلامی معاشرے کو صحیح بنیادوں کے اوپر کھڑا کرنے والے احکامات ہیں. یعنی کوئی بھی سوسائٹی ہے، جیسے معاشرہ ہے، اگر ہم اس کو اسلامی بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ان 10 احکامات کے اوپر اس معاشرے کو کھڑا کر دیں، یا ان 10 احکامات کو اس معاشرے میں رواج دے دیں، امپلیمنٹ کر دیں، تو وہ ایک مسلم معاشرہ بن جائے گا. ان کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں. یہ 10 کمانڈمنٹس جو تھے، احکام عشرہ جو تھے، ان کا ذکر ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے، تورات میں بھی ملتا ہے. اس میں سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. کوئی بھی مسلم معاشرہ جو ہے
وہ ایک عقیدے کے اوپر کھڑا ہوگا، ایک بلیف سسٹم کے اوپر کھڑا ہوگا. یہ نہیں کہ وہاں لبرلزم ہو، یہ نہیں کہ وہاں فیمنزم ہو، یہ نہیں کہ وہاں سیکولرزم ہو. ایسا نہیں ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوگی. جب تک کسی معاشرے کی بنیاد توحید کے اوپر نہیں ہے تو اس وقت تک وہ مسلم معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں. اور جب تک کسی معاشرے کی بنیاد توحید کے اوپر نہیں ہے اس وقت تک آپ اس سے ظلم ختم نہیں کر سکتے. خدا کا کانسیپٹ کہ ایک خدا ہے جس نے ایک دن یوم حساب لگانا ہے اور ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو یہ کانسیپٹ ہی آپ کو بہت حد تک سیدھا کر دیتا ہے، آپ کے رویوں کو سیدھا کر دیتا ہے، آپ کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر دیتا ہے. تو اگر یہ پیچھے کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا، صرف قانون کے ڈنڈے سے آپ کام چلانے کی کوشش کریں گے، تو جب قانون دیکھ نہیں رہا ہوگا تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اسی طرح سے وحشی بن جائے گا. مطلب ٹریفک پولیس والا ٹریفک وارڈن دیکھ رہا ہے تو آپ نے اشارے پہ گاڑی روک لی، اب وہ کھڑا نہیں ہے تو آپ نے گاڑی کراس کر لی، تو پھر یہ معاملہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو انسان پھر بھی کیا کرے گا؟ قانون کی پابندی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یعنی مسلم معاشروں کی بنیاد جو ہے وہ توحید کے کانسیپٹ کے اوپر رکھو، توحید کے کانسیپٹ کے اوپر رکھو. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری روایت جو ہے وہ توحید کے عقیدے کے اوپر کھڑی ہے. وبالوالدین احسانا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک بھی مت کہو. بڑھاپے میں جیسے انسان پھر سے ایک طرح سے اس کے اوپر بچپنا طاری ہو جاتا ہے، اس کا بچپنا لوٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، بیماریاں ایک تو وہ بھی انسان کو گرا دیتی ہیں بستر کے اوپر، اور پھر انسان ایسی ایسی خواہشات کرتا ہے کہ اولاد کے لیے ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں جو ہے فلا تقل لہما اف، کہا گیا کہ ان کو اف تک مت کہو. اگر وہ تم سے ایسی خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں جو تم پوری نہیں کر سکتے تو بس اس کو نظر انداز کرو. والدین کو جھڑکو مت. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ پڑ جاتے ہیں اپنے والدین سے، خاص طور پہ جب وہ زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا جب کہ وہ بیمار رہنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دعا مطلب مثال کے طور پر میڈیسن کا معاملہ ہے، آپ نے دعا وقت کی پی کیوں نہیں لی، اب اس کے اوپر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو بھی مت. وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہو نرم لہجے میں بات کرو، پیار سے ان سے بات کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو جو ہے وہ بچھائے رکھو. ہر وقت جیسے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو کہ کوئی حکم ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بس یہ سین ہونا چاہیے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے رب سے یہ کہتے رہو کہ ہمارے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ آپ نے میرے اوپر رحم فرمایا، یا بچپن میں جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے اسی طرح آپ ہمارے اوپر بھی کیا کریں؟ رحم فرمائیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور پہ حکم دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اللہ کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وہ اس کے والدین کا ہے. تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے والدین کے کرنے کا کہا گیا. اور تیسرے نمبر پہ پھر اس کے رشتہ دار ہیں. وآت ذی القربیٰ حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ نہیں کہا کہ رشتہ داروں کو دو، یہ کہا کہ ان کا حق دو. یعنی تمہارے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھ دیا تمہاری آزمائش کے لیے. تمہیں اللہ نے زیادہ دیا، بیسیکلی اس زیادہ میں ان کا بھی حق ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا، اور اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ ان کا حق ان کو واپس لوٹاؤ. تو اب جب ان کا حق سمجھ کے ان کو واپس کرے گا تو ان کے اوپر احسان بھی نہیں جتلائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مساکین کو اور مسافروں کو. ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کیا ہے؟ مطلب بلا وجہ روپے پیسے کو اڑانا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی روپیہ پیسہ خرچ کرنا. شادی بیاہ کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈش کی ضرورت ہے لیکن 10 ڈشیں تیار کی ہوئی ہیں، کھانا ضائع کیا جا رہا ہے، کھانا ضائع ہو رہا ہے. تو بعض جگہ پہ تو باقاعدہ آپ دیکھیں کمپنیز کا آرڈر ہوتا ہے. اب جیسے یہ بائر جب آپ سفر کرتے ہیں تو ہوائی جہاز میں کیا ہے کہ وہاں کمپنیز کا آرڈر ہوتا ہے کہ جی کھانا جو آپ نے مسافروں کو سرو کرنا ہے ٹھیک ہے، اور جو بچ گیا اس کو ضائع کر دیں. یہ اللہ کے بندے ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ غریبوں میں بانٹ دو. تو یہ جو فضول خرچی ہے یہ آگ لگاتی ہے، یہ غریب طبقے کو آگ لگاتی ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو ولا تبذر تبذیرا، اس سے پھر وہ طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ریولوشن آتا ہے جو ہم رشیا میں دیکھتے ہیں کہ غریب طبقہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے عمرا کے خلاف
کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انہیں ظالم سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ان کا بچتا تھا اور یہ ضائع کر دیتے تھے. یہی ہے ہماری صرف کیا ہے کہ مارکیٹ میں انہوں نے اپنی پرائز کو کیا ہے کنٹرول رکھنا ہے. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی آپ دیکھیں گے مکھن ضرورت سے زائد پیدا ہو گیا, مارکیٹ میں نہیں پھینکی گی, مارکیٹ میں پھینکی گی تو پرائز گر جائے گی. تو اب کیا کریں گے؟ سمندر میں ڈال دو, بحری جہاز سمندر میں ڈال دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, انسانوں میں نہیں بانٹتے. تو یہ اس قدر جو ہے وہ استحصالی نظام ہے, اس قدر ظالمانہ نظام ہے کہ اپنے روپے پیسے کی اتنی لالچ ہے کہ وہ کھانا ضائع کر دیں گے ٹنوں کے حساب سے, لیکن غریبوں میں تقسیم نہیں کریں گے, صرف اس لیے کہ وہ جو 4 پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے. یہ فضول خرچی, مال کو ضائع کرنا, مال کو آگ لگا دینا, کسی کے کام نہ آنے دینا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور یہ جو فضول خرچ ہیں یہ شیاطین کے بھائی ہیں. کیوں بھائی ہیں؟ میری بات ہے یہ نفرت اور عداوت اور دشمنی پیدا کرتے ہیں اپنی فضول خرچی کے ذریعے سے, اپنے علل و تللوں کے ذریعے سے. ان کی فضول خرچیاں دیکھ کے اب جو غریب طبقہ ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اب اس سے پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ نفرت پھر فتنہ اور فساد کی طرف لے جاتی ہے. وکان شیطان لربہ کفورا. اور شیطان اپنے رب کا کیا ہے؟ ناشکر ہے, ناقدری کرنے والا. نیکسٹ آیات میں پھر اسراف اور بخل کی ممانعت ہے. یعنی 2 ایکسٹریمز ہیں نا خرچ کرنے میں. ایک ایکسٹریم کیا ہے؟ فضول خرچی, وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ پٹاخوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں وہ دبئی میں ایک وہ برج الخلیفہ تھا غالباً, اس کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ جب اس کی انہوں نے وہ افتتاح کرنا تھا جس رات کو 25 کروڑ کی انہوں نے آتش بازی کر دی, 25 کروڑ کی, اور ساری رات پٹاخے چلتے رہے 25 کروڑ کے. تو اب وہ کیا فائدہ, مطلب اس کا کیا فائدہ ہوا امت مسلمہ کو؟ 25 کروڑ آپ نے آگ ہی لگایا اور کیا کیا؟ کتنے غریب گھرانے جو ہے آپ ان کو کاروبار کے اوپر کھڑا کر سکتے تھے. تو یہ آگ لگی ہوئی, ایک طرف آگ لگی ہوئی. یہ جو کیپٹلزم نے جو رویے بنا دیے ہمارے, خاص طور پہ مسلمانوں کو بھی رویے بنا دیے ہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارا پیسہ جیسے مرضی استعمال کرو, بھاڑ میں جاؤ, تمہارا پیسہ کیسے تم استعمال کرو, اللہ کی امانت ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس قسم کا رویہ ایٹیچیوڈ جو لوگ اختیار کریں گے ان کی پکڑ ہوگی اور اسلامی ریاست کو ان کو پکڑے گی. اس حوالے سے جو کمیونسٹوں کا جو طرز عمل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہے کہ یہ پیسہ اس طرح سے جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے آیا. غریب ایک طرف جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اس کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے, اور یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کو آگ لگائی جا رہے ہیں صرف چند لمحوں کی خوشی کے لیے. پٹاخے چھوڑ رہے ہیں کروڑوں روپے کے, اربوں روپے کے. تو ایسے لوگوں کو بین کیا جائے گا, ان کے علل و تللوں کو, اور ان کا پیسہ جو ہے وہ عوام الناس کے اوپر خرچ کیا جائے گا. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. دوسری طرف جو ایک ایکسٹریم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بخل کی ممانعت کی گئی ہے, کنجوسی کی ممانعت کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ فضول خرچی نہ کرو, اور دوسرا کنجوسی کو اختیار نہ کرو. تو اپنے ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ لو. ہاتھ گردن سے باندھنے سے مراد یہی ہے اللہ کے راستے پہ خرچ بھی کرو, اپنے اوپر بھی خرچ کرو, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا خرچ کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. 25,000 ڈشز تیار ہوئی ہیں جی ایک شادی کے اوپر. یہ صورت حال ہے, اور ہر ڈش دوسری ڈش سے مختلف ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ کروڑوں کا ایسٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہے, نصیب نہیں. بینک بیلنس دیکھو تو کروڑوں کا ہے, اور حالت انسان دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس دفعہ کی زکوٰۃ اسی کو لگا دی جائے. تو یہ بھی ایک دوسرا رویہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے جو دیا اس کو اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے, گن گن کے بندہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کو اپنے اوپر لگاؤ, اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے. اپنے اوپر لگاؤ, اپنی بیوی بچوں پہ لگاؤ, خرچ کرو. بخیل آدمی کبھی اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا کر سکتا. بخل کو کون پسند کرتا ہے؟ کنجوس آدمی کو کون قریب کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو نہ فضول خرچ جو ہے وہ اچھا انسان ہے, نہ بخیل اور کنجوس انسان اچھا انسان ہے. بس اس کے درمیان چلو, جو ماڈریٹ ایٹیچیوڈ ہے, جو معتدل رویہ ہے. ٹھیک ہے, نہ فضول خرچ بنو, نہ بخیل اور کنجوس بنو. فرمایا نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ لو, بالکل خرچ ہی نہ کرو. ولا تبسطا کل البسط. اور نہ ہی ایسا کرو کہ بالکل ہی اپنا ہاتھ کھلا چھوڑ دو. فتقعد ملوما محسورا. اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو, تھک ہار کے بیٹھ جاؤ. بالکل ہاتھ کھلا چھوڑنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ 30,000 سیلری ہے,
اب پہلی تاریخ کو سیلری ملی، 25,000 کا موبائل لے لیا، اس کے بعد کیا ہے 5,000 رہ گیا، 5,000 میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو اب اس سے قرضہ پکڑا، اس سے قرضہ پکڑا، یہ صورتحال ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے یا دوسرے، انہوں نے بھی آگ لگا دی ہے انسان کے اندر۔ اللہ نے خواہشات تو ویسی رکھی تھی، اب وہ ایک ایڈ دیکھ کے انسان کی خواہش بھڑک اٹھتی ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، اور وہ کیا کرتا ہے موبائل پہ موبائل، گیجٹ پہ گیجٹ، خرچے پہ خرچہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ پچھلی جو ڈیوائس ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کر رہی ہوتی ہے، لیکن نہیں، باز نہیں آتا انسان، اور پھر مہینے کے آخر میں کیا کر رہا ہے، آخری ہفتے میں ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، اس سے مانگے اس سے مانگے، تو کسی کا 4 مہینے سے قرض رہتا ہے، کسی کا 6 مہینے سے رہتا ہے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ جو بھی اپنے مال میں برکت چاہتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہ آپ اپنی انکم بڑھائیں، دیکھیں انکم بڑھانے سے کبھی جو ہے وہ آپ کے مال میں برکت نہیں آئے گی۔ اپنے خرچے کم کریں، خرچے کم کریں۔ اگر ایٹیٹیوڈ یہ ڈیولپ ہو گیا زیادہ خرچ کرنے والا، کھلا خرچ کرنے والا، تو انکم 2 لاکھ سے 20 لاکھ بھی ہو جائے گی نا، خرچ پورا نہیں ہوگا، ہاتھ ہی کھلا ہے۔ اسی حساب سے آپ اپنے خرچے بڑھا لیں گے۔ پہلے بچہ جو ہے وہ 10,000 والے اسکول میں تھا، اب 1 لاکھ والے اسکول میں چلا جائے گا۔ پہلے بائک تھی، اب گاڑی آ گئی، گاڑی تھی تو لینڈ کروزر آ گئی۔ پہلے گھر 5 مرلے کا تھا تو اب 2 کنال کا ہو جائے گا۔ خرچے اسی حساب سے بڑھ جائیں گے۔ خرچے کنٹرول کریں اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں۔ تو لوگ ہمارے یہاں خرچے کنٹرول نہیں کرتے، کہتے ہیں جی انکم بڑھا لیں، انکم بڑھانے کے بعد پھر اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، وہی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ کی انکم جو ہے وہ 20,000 ہے تو 10,000 والے اسکول میں کیوں اپنے بچے کو ڈالتے ہیں؟ نہ ڈالیں، 2,000 والے اسکول میں ڈال لیں۔ آپ کی انکم اگر 40,000 ہے، 30,000 والے مکان میں کیوں رہتے ہیں؟ 15,000 والے مکان میں رہ لیں۔ یہ بہت ضروری ہے، انسان اپنے آپ کو مینیج کرے۔ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ضبط نفس صرف اپنے نفس کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو سیلف کنٹرول ہے، یہ جو ضبط نفس ہے، اس کو ہم نے اپنی معاش اس کے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پہ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے بخیلی پیدا نہیں کرنی، کنجوسی پیدا نہیں کرنی، اور دوسری چیز کیا ہے کہ فضول خرچی کی طرف نہیں جانا۔ نیکسٹ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنے کا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ دیکھو وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگ وعدے کو بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں، تو کمٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس سے اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ یہ نہیں کسی سے کمٹمنٹ کر لی، اچھا آپ مجھے جو ہے نا یار 10,000 ادھار دے دیں، آپ کو ہفتے بعد واپس کر دوں گا۔ اب وہ بیچارہ 4 ماہ سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو واپس نہیں کر رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو آپ پہلے ہی اس کو بتا دیں کہ بھائی مجھے 4 ماہ کے لیے چاہیے، تاکہ وہ ذہناً تیار ہو۔ تو ہم بہت ساری جگہوں پہ کمٹمنٹس کر لیتے ہیں اور ہم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے، لیکن اگلے کو صرف اور صرف چیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، قرآن نے اس کا انکار کیا ہے۔ لیکن جو اپنی کمٹمنٹس کو توڑے گا اس کی پرسنالٹی کی کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جو کمٹمنٹس کو توڑتا ہے کون اس کو پسند کرے گا؟ اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پائے جائیں گے؟ تو بدخلقی ہے، برے اخلاق ہے یہ، وعدے کو توڑ دینا۔ وعدہ خلاف میں کون پسند کرتا ہے؟ کون اپنے قریب کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ماپ کو پورا کرو جب بھی تم ماپو، اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ یہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری جو کہ پچھلی قوموں میں پیدا ہوتی رہی اور آج بھی ہے، ماپ تول میں کمی کرنا۔ کتنی ڈنڈی مار لیں گے؟ ایک چھٹانگ ڈنڈی مار لیں گے، لیکن کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کوئی ڈنڈی مار لیں۔ 1000 گرام کی جگہ 950 گرام دے دیتے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں 50 گرام کی خاطر۔ تو ماپ تول میں کمی نہ کرو اور سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی موقف اختیار کرو تو دلیل کی بنیاد پہ اختیار کرو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی علمی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ بلائنڈ فالوئنگ قرآن اس کو پسند نہیں کرتا۔ اندھے بہرے ہو کے ایک چیز کے پیچھے چل پڑو، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، سوچ سمجھ کے چلو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ اللہ نے کس لیے دیے ہیں؟ کان آنکھیں بھائی دیکھنے کے لیے دیے ہیں، سننے کے لیے دیے ہیں۔ سنو سنو، یہاں تو پہلی کان بند کر لیتے ہیں، سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔
مطلب ہر مسلک ہر فرقے نے یہی کام کیا نا، اس کو تو سننا ہی نہیں ہے نا. بھائی تمہیں کیا پتا، تم اتفاق سے بائی چانس پیدا ہوئی ہے نا اس گھر میں، اس مسلک میں تم تو اتفاق سے پیدا ہو گئے. اب تمہیں کیا پتا اتفاق سے تم ٹھیک جگہ پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سنو، سب کی بات سنو اور اس کے اوپر غور کرو. اللہ نے یہ دل دماغ اس لیے دیے، پھر اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں سننے کو کان دیے تھے، تمہیں دیکھنے کو آنکھیں دی تھیں، تمہیں سوچنے کو دل دیا تھا، تم نے ان کو استعمال کیا کہ نہیں؟ تو ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، تبھی انسان آخرت میں کامیاب ہو پائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ایک بندہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی ہندو رہتا ہے، مندر میں جا کے گھنٹیاں بجا رہے ہیں. جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے ساری زندگی عیسائی رہتا ہے. جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے ساری زندگی مسلمان رہتا ہے. جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. جو سنی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے. ایون کے مدارس میں دیکھ لے، ایک بچہ اہل حدیث مدرسے میں چلا جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو اہل حدیث ہے. بریلوی مدرسے میں جاتا ہے، نکلتا ہے تو بریلوی ہے. دیوبندی مدرسے میں جاتا ہے تو نکلتا ہے تو دیوبندی ہے. شیعہ مدرسے میں جاتا ہے، نکلتا ہے تو شیعہ ہے. تو اگر وہی بچہ جو شیعہ مدرسے میں 8 10 12 سال پڑھتا رہا، اگر وہ اہل حدیث مدرسے میں پڑھتا تو کیا ہوتا؟ اہل حدیث ہوتا. اور جو اہل حدیث مدرسے میں تھا اگر وہ کسی سنی مدرسے میں سے نکلتا، گریجویٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سنی بریلوی ہوتا. تو ہم سب کیا ہے، بائی چانس ایک گھر میں پیدا ہو گیا، ایک مدرسے میں پہنچ گیا، اس کے بعد سے نہیں. شعور سے کسی نے نہیں اختیار کیا. بہت کم لوگ ہیں، 1000 میں سے کوئی ایک آدھا جس نے شعور سے اپنے لیے کسی مسئلہ کو اختیار کیا، کسی دین کو، کسی مذہب کو اختیار کیا. قرآن یہی شعور کی بات کرتا ہے. بلائنڈ فارمنگ نہیں کہ بائی چانس جو کچھ ہوا بس چل سو چل ہے. شعور کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، جو تم نے عقیدہ اختیار کیا ہے، جو تمہارا بلیف سسٹم ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قوت، یہ سماعت، قوت سماعت، یہ قوت بصارت، یہ دل اللہ نے اس لیے دی ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی نفی کی ہے. فرمایا ایک سے زیادہ معبود یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں شرک 2 طرح کا ہے. ایک تو اللہ کی ربوبیت میں شرک، یہ شرک تو نہ ہونے کے برابر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کریٹر مان لینا، رب مان لینا، خالق مان لینا، ایسا نہیں ہوا. الوہیت میں شرک ہوا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ مان لیا، ان کی ورشپ کرتے رہے، ان کو سجدے کرتے رہے، نظر نیاز ان کے ہاں چڑھاتے رہے، ان کے لیے قربانیاں دیتے رہے، ان کے طواف ہوتے رہے، ان سے دعائیں مانگتے رہے. یہ شرک رہا ہے. ہر دور میں الوہیت کا شرک رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا، پارٹنر بنایا گیا. اللہ کا انکار کرنے والے کم لوگ رہے جنہیں ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں. ہاں چند ایک تھے جیسے فرعون تھا. زیادہ تر ہر دور میں کیا وہ شرک پیدا ہوا، یعنی انہوں نے اللہ کو مان لیا. اللہ کو ماننے کے بعد اب آپ کہا کہ اللہ نے اپنی اتھارٹی اپنے بندوں میں تقسیم کر دی ہے، اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں میں تقسیم کر دیے. اس طرح سے انہوں نے شرک پیدا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کی. دیکھو کل لو کان معه آلیہ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے نا تو آپس میں لڑتے رہتے، آپس میں لڑتے رہتے. یعنی جیسے دنیا میں بادشاہت ہے، ایک سے زیادہ بادشاہ ہے تو کیا کر رہے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسری کی سلطنت پہ قبضہ کر لے. تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یا تو ہر ایک اپنی سلطنت لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میری سلطنت اور یہ میرے بندے، یہ میری مخلوق. پھر آپس میں لڑ مر کے فیصلہ کر لیتے کہ ان میں سے بڑا کون ہے. تو اگر وہ لڑتے مرتے تو دنیا میں کوئی سکون نظر آتا؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، ایک ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یعنی ایک سے زیادہ ہوتے تو لڑائی ہوتی اور وہ لڑائی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہے ایک. اب یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بھی ہے کہ نہیں ہے. اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہونا جو ہے یہ اس کو اب زیادہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں عقلی اعتبار سے بنسبت نہ ہونے کے. سبحانہ و تعالیٰ ما یقولون علوا کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. نیکسٹ آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز زمین اور آسمانوں میں. تو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. 7 آسمان اور زمین یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب انسیکٹس بھی، چرند پرند بھی، حیوانات بھی، درخت بھی، پہاڑ بھی. ایون پہاڑ بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا بھی تسبیح کر رہا ہے، میں اس کی تسبیح سن رہا ہوں. ہر چیز اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہی ہے. اللہ نے حجاب ڈالا ہوا ہے ہماری آزمائش کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ یہ حجاب اٹھا لیں گے تو سب کچھ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے 7 آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے.
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے. ہر ایک کی اپنی زبان ہے، وہ اپنی زبان میں لگا ہوا ہے. ایک کبوتر ہے تو اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہا ہے. ایک انسان ہے تو اپنی زبان میں، کوئی اور جاندار ہے تو اپنی زبان میں لگا ہوا ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بردبار اور بخشنے والا ہے. کوئی انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے تم تسبیح اللہ کی کبریائی بڑائی بیان نہ بھی کرو تو اللہ کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. یہ تو تم نے اپنے بھلے کو کرنا ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے بھلے کو کرنا ہے. نیکسٹ آیات میں وہی بات کہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا. ایک تو واقعہ معراج کے حوالے سے ان کا اعتراض تھا کہ ایک رات میں یہ کیسے پاسبل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر سے ہو کے آ گئے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتنا سفر کرنا ایک رات میں. یہ چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی. لیکن جو ایمان لے آئے اس بات کے اوپر، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو معراج کے واقعے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کب ہوا. زیادہ تر کی رائے ہے کہ 10 نبوی میں ہوا، یعنی نبوت کے 10ویں سال. تو بعض مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں 7 آسمانوں سے ہو کے آ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی وجہ سے ان کو لقب صدیق پڑ گیا. تو ایسی جو ہے وہ تصدیق چاہیے. تو واقعہ معراج یہ ان کے لیے ایک آزمائش بن گیا کفار کے لیے. اور دوسرا کیا تھا؟ تھور کا درخت، کانٹے دار درخت، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ ایک کانٹے دار درخت ہوگا جو تھور کا درخت ہے. وہ ان سے نگلا بھی نہیں جائے گا. تو اگر نگل بھی لیں گے تو ظاہری بات ہے انسان کے کس کام آئے گا. تو اب ان کے لیے وہ بھی آزمائش بن گیا. آزمائش کیسے بن گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جہنم میں درخت کا کیا کام؟ جہنم میں تو درخت کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ وہ تو آگ ہے، تو آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، آخرت کے پرنسپل ہیں، آخرت کے قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں زندہ رکھا، تو درخت کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں پیدا کرے. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور جو ہم نے آپ کو رویا دکھایا تھا، رویت جو ہم نے دکھائی تھی آپ کو، جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائی تھی، جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی. یعنی معراج کا واقعہ، معراج کے منظر لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے کہ ایک رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ ملعون درخت جس کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا. ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا کبیرا، اور ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس ڈراوے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے. کچھ سبق نہیں سیکھ رہے ابھی تک، ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج بھی اب دیکھیں اورینٹلسٹ ہیں، ہم نے بتایا تھا جنہیں مستشرقین کہتے ہیں. ویسٹ میں جو ایسے اسکالرز جو کہ مشرق کا، ایسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پہ اسلام کا یا ایسٹرن جو ریلیجس اسٹڈیز ہوتی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تو اب وہ کس اپروچ کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں؟ مین میخ نکالنی ہے، کوئی اس میں سے غلطیاں نکالنی ہیں، آبجیکشنز، اعتراضات نکالنے ہیں. قرآن کا بھی مطالعہ کریں گے اسی نقطۂ نظر سے. قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش بن جائے گا. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن سب لوگ جو ہے وہ اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امام سے کیا مراد ہے؟ ریلیجس لیڈر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پولیٹیکل لیڈر بھی، جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی گزاری. پرانے وقتوں کے امام کون تھے؟ گریس کے امام الیگزینڈر دی گریٹ تھا، وہ اپنے لوگوں کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. کوئی دور جو یورپ کے اوپر آیا، جنگوں کا دور تھا، کہیں پہ نپولین بوناپارٹ صاحب تھے اور کہیں پہ جو ہے وہ ہٹلر تھا، کہیں پہ کوئی تھا، کہیں پہ میسولینی تھا. تو یہ اپنے جو ہے وہ فالوورز کو لے کے علیحدہ ہو جائیں گے. آج کل کے دور میں جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، بھٹو صاحب تھے، پھر اس کے بعد نواز شریف آئے، پھر بے نظیر آئیں، پھر عمران خان صاحب آئے، پھر اور جتنے بھی لیڈر تھے، اپنے اپنے فالوورز کو لے کے اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے. جس نے جس کی فالوئنگ کی، جس کے لیے اس نے زندگی گزاری، جس کو وہ سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے. ڈیفینڈ کرتے ہیں لوگ، اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اس کے لیے جینا مرنا ایک کر دیتے ہیں، اور اس کی خاطر گالیاں کھاتے بھی ہیں اور گالیاں دیتے بھی ہیں. آپ کا پورا سوشل میڈیا، ٹویٹر دیکھ لیں، گالم گلوچ سے بھرا پڑا ہے، صرف اپنے پولیٹیکل لیڈر کی حمایت کے لیے بس. اور وہ جو بھی ہے واٹس ایور کسی بھی جماعت کا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی خاص جماعت کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے، ساری ایسے ہیں، ایسے امام میں ساری ننگے ہیں. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ قیامت والے دن آپ اس لیڈر کے ساتھ آئیں گے. اب آپ اس کے نامہ اعمال میں کیا دیکھتے ہیں؟
کیا دیکھتے ہیں اب آپ؟ دنیا میں تو آپ نے اس کو زمین سے اٹھا دیا نا، آخرت میں وہ آپ کے کیا کام آئے گا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں واقعتاً کہ کام آئے گا تو پھر ٹھیک ہے، لگے رہیں، پھر لگے رہیں، پھر پورے شعور کے ساتھ لگیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے اس کے بوجھے میں کچھ نہیں ہے تو پھر اپنا وقت ضائع نہ کریں، سائڈ پہ ہو جائیں۔ یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت والے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے، ان کا امام آگے آگے ہوگا اور اس کے فالوورز پیچھے پیچھے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینی، جس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ لوگ اپنے اس عمل نامے کو پڑھیں گے اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فهو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا بنا رہے گا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا۔ دنیا میں اس نے حق بات کو دیکھا ہی، حق بات کو نہ دیکھا، نہ دیکھنے کی کوشش کی، نہ اسے دیکھنے کی جو ہے وہ مطلب کوئی طلب ہوئی، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، میں ذرا اس کو جان سکوں، کچھ بھی نہیں۔ آخرت میں بھی اب وہ اندھا ہی پیدا ہوگا۔ دنیا میں تو اندھا بنا رہا تو آخرت میں اللہ اس کو اندھا کر دے گا۔ دنیا میں تو انہیں ایفرٹ ہی نہیں کی، صبح ہوئی شام ہوئی، اسی طرح زندگی کی بھی شام ہو گئی، بس یہی ہے دنیا کے لیے کولوں کو بیل بنی ہوئی ہے بس۔ اس کے علاوہ جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، پرپز آف لائف ہی نہیں ہے، کبھی کچھ سوچا ہی نہیں ہے، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا جی، ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بندہ قبر میں، ٹھیک ہے، رات کو بھلا چنگا ہوتا ہے، صبح اس کی قبر بنی ہوتی ہے۔ یہ زندگی اس قدر اس کی جو ہے وہ بے ثباتی، اس قدر غیر یقین۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نمازوں کا، خاص طور پہ فجر کی نماز کا حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈھلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک آپ کیا کریں، نمازیں قائم کریں۔ سورج ڈھلنے میں ظہر کی نماز، غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، یعنی اب اس میں عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، 4 نمازیں آ گئی۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھیں۔ فجر کی نماز میں خاص طور پہ قرآن کی لمبی تلاوت کی جاتی ہے، کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں جماعت میں، پہلی صف میں، دوسری صف میں، فرشتوں کی صحبت آپ کو بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور فرشتے وہ پھر یہ نہیں کہ صرف سننے کے لیے آتے ہیں، خبریں لے کے اوپر جاتے ہیں، یہ اللہ فلاں بندہ آج صبح نماز میں دیکھا ہے، فلاں بندہ دیکھا ہے، تو آپ کا تذکرہ ہو آپ کے رب کے یہاں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے یہاں یہ ذکر ہو اور فرشتے کریں کہ اللہ آپ کا بندہ جو ہے وہ فجر میں پہنچا ہوا تھا۔ جماعت کی نماز کا جو ہے وہ خاص طور پہ اہتمام۔ نیکسٹ آیات میں قرآن کی شفا ہونے کا بیان ہے، یہ پہلے بھی گزر چکا لاسٹ پارے میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کرتے ہیں اور اس میں شفا اور رحمت اہل ایمان کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کو کیا ہے، قرآن سے نقصان ہی پہنچے گا، گھاٹا ہی پہنچے گا۔ ظالم جب قرآن کو پڑھے گا نا تو اس میں مین میخی نکالے گا، فائدہ اس کو نہیں ہوگا، اس کا ظلم بھی بڑھے گا، غلط انٹرپریٹیشن کرے گا، اس کی قرآن کی آیات کی بھی غلط انٹرپریٹیشن کرے گا، ایسی انٹرپریٹیشن کرے گا کہ اس کے اپنے ہاتھ میں جاتی ہو۔ تو ظالم کو قرآن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ قرآن سے نہیں ہو سکتی۔ پہلے اپنا ظلم چھوڑے، پہلے اپنا ظلم چھوڑے، انسان بنے، پھر اس کے بعد قرآن کی طرف آئے، قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی پری کوالیفیکیشن ہے نا، پری کوالیفیکیشن ہے، آپ کے اندر کچھ کیپیسٹی ہونی چاہیے، کچھ آپ کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے، پہلے سے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ صفات ہونی چاہیے، پھر آپ قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ ورنہ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کی 30 جلدوں میں تفسیر کی، لیکن وہ شاید ان کو ذرا برابر خود کو بھی اثر نہ پڑا اس تفسیر کا۔ تو قرآن کیا ہے، یہ شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرو۔ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور ظالموں کو کیا کرتا ہے قرآن، خسارے میں ہی آگے بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء وہ سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا۔ تو نیکسٹ آیات میں روح کا بیان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ بعض تفسیری روایتوں میں ہے کہ یہود نے 3 کویشچن کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا ذوالقرنین کون ہے، اور تیسرا اصحاب کہف کون تھے۔ بقیہ جو 2 سوالات ہیں ان کو نیکسٹ سورہ میں ایڈریس کیا گیا۔
حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ وہ کون تھے، سائرس دی گریٹ. اور پھر دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا. تو یہاں پہ روح کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان کو کہہ دیں کہ روح جو ہے وہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کا حکم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم سے انسان کے اندر روح ڈال دی. اب روح جو ہے اس کو کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی کہ اگر ہم روح کو کہیں کہ یہ کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو انسانوں کے اندر آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی خدائی عنصر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، تو روح کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی. آدم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں، نفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی. تو جب آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو اب یہ اللہ کی روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اپنی روح نہیں ہے، مطلب یہ کوئی اللہ کا ایلیمنٹ نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کے اندر گیا اور ہمارے اندر آ گیا کہ ہم اپنے اندر کسی ڈیوائن ایلیمنٹ کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیں، کلیم کر دیں. ایسا نہیں ہے. اس سے پھر شرک پیدا ہوا اور پیدا ہوا بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو بحث پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس میں یہی بحث تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن تھا اسی نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر لی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہا. اب ظاہری بات ہے اللہ کی اونٹنی جب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی سواری کرتے ہیں. بیت اللہ کا گھر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں. بعض چیزوں کو اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے ان کو شرف دینے کے لیے، ان کو عزت بخشنے کے لیے، رسپیکٹ اور آنر کے لیے. تو اسی طرح روح کو بھی اللہ نے شرف بخشنے کے لیے کہ یہ ایک بلند اور مقام اور مرتبے والی شے ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. تو روح جو ہے وہ تمہارے رب کا حکم ہے. اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی، تم جان نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ امام ابن قیم علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے، اگرچہ اس کی اتھینٹسٹی اس کے بارے میں کافی کچھ ڈیبیٹ موجود ہے، لیکن روح کے بارے میں ہمیں زیادہ ملتا نہیں ہے کہ اہل علم نے کچھ لکھا ہو. کتاب روح کے نام سے اچھی کتاب ہے، وہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ان کا جو سورس ہے وہ کتاب و سنت سے زیادہ خواب ہے، اپنے وقت کے لوگوں کے خواب ہیں، نیک لوگوں کے خواب جو انہوں نے بیان کیے. تو ان خوابوں سے انہوں نے روح کے بارے میں کچھ جو ہے وہ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال وہ خواب کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت اتھینٹک سورس ہے، لیکن پھر بھی جس کو تجسس ہو کہ روح کے بارے میں جاننا چاہتا ہو تو اور کچھ نہ صحیح کہ بعض اوقات خواب بھی آپ کے لیے ایک سورس بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. بس یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے، کسی نیک اور صالح آدمی کا خواب ہے. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا. نیکسٹ آیات میں وہی بات جو کہ پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ کا مطالبہ. ان کا مطالبہ کیا تھا مشرکین کا اور کفار کا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور معجزہ بھی وہ جو ہم طلب کر رہے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں، تو ایسا میریکل دکھائیں پھر ہم ایمان لے آئیں گے. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے. تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ مکہ کی سرزمین میں چشمے جاری کر دیں. وہاں چشمے تھے ہی نہیں، آپ نہریں بہا دیں یہاں پہ. او تکون لگا جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے یہاں پہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی کھجوروں کے باغات ہو جائیں. مکہ میں باغات ہوتے ہی نہیں تھے، آپ کے کھجوروں کے انگوروں کے باغات یہاں نکل آئیں. فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا، اور پھر صرف کھجوروں انگوروں کے باغ نہ، ان کے درمیان نہریں بھی بہہ رہی ہوں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر ایسا ہے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں ہمارے اوپر، عذاب کا ٹکڑا لے آئیں، ہم ایمان لے آئیں گے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو ہمارے سامنے کر دیں، یا فرشتے جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو مطلب ایک لمبی چوڑی انہوں نے فہرست تیار کر رکھی تھی مشرکین مکہ نے، یہ دکھا دیں، یہ دکھا دیں، یہ دکھا دیں تو پھر مان لیتے ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہوتا تھا، جاؤ دوڑ جاؤ، اللہ نے دکھانا کچھ نہیں. قرآن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا دکھائیں؟ دیکھنا چاہتے ہو یہ تمہارے ارد گرد تھوڑی نشانی ہے، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، خود اپنے وجود پہ غور کرو. اس سے بڑی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں خدا کے ایک جو ہے وہ کریٹر ہونے کے. خواہ مخواہ اس قسم کی کجبحثی میں پڑے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی قوموں نے جنہوں نے بھی معجزہ مانگا اور پچھلے نبیوں نے دکھایا بھی، قرآن نے تذکرہ کیا ہے، پچھلے نبیوں نے معجزات دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑے معجزے دکھائے، لیکن کیا آل فرعون ایمان لے آئے؟ نہیں لائے. قوم ثمود کو جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا، ایمان لے گئے؟ نہیں لے گئے. بہت معجزات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں معجزہ کہ آگ کے اندر جو ہے وہ پڑے رہے
انہوں نے آگ میں جھونک دیا، آگ میں ڈال دیا، لیکن وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈک بن گئی۔ ایمان لیا ہی کون؟ نہیں لے گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا موضوع دیکھ کے کیا کہنے لگے کہ یہ بھی جادو ہے، یہ بھی جادو ہے، جو انہوں نے عصا نیچے ڈالا اور اژدہا بن گیا۔ تو قومیں اسی طرح سے جو ہے وہ کٹ بجتی میں پڑی رہتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اب اس بحث میں نہیں جاتے کہ موضوع دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا، جو موضوع اللہ نے رکھ دیے بس انہیں کے اوپر ایمان لے کے آؤ، تمہاری مرضی کے موضوع نہیں دکھانے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، ایسا سین مت پیدا کرو یا اللہ یہ دکھا دے یہ دکھا دے تو پھر تجھے مان لیتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی ملازم لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دکھائے؟ اللہ نے تم سے مطالبہ کی ایمان لانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لانا تو جاؤ سائڈ پہ ہو جاؤ، دیکھ لیں گے پھر۔ ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یوم آخرت یوم حساب ہم نے بنا رکھا ہے، جھٹلا لو پھر، ہم بھی رسی ڈیلی کر رہے ہیں۔ او یقول لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہاں سونے کا گھر بنا دیں، سونے کا گھر آپ بنا دیں، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان میں چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور پھر جب واپس اتریں تو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہونی چاہیے، پھر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے ایمان لاتے ہیں کہ نہیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، آپ ان کو کہہ دیں میرا رب پاک ہے، بھائی میں نے تو ایک بشر اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑا کیا ہے کہ میں تمہیں یہ دکھا دوں وہ دکھا دوں۔ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسیج ہے میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں بشر اور رسول ہوں، یہ میرا کلیم ہے۔ تو بشر اور رسول سے تم کیا مطالبہ کر سکتے ہو میسیج کا، اور کیا۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ سورہ کہف، مطلب سورہ کہف کا آغاز شروع ہو جاتا ہے نیکسٹ آیات سے۔ سورہ بنی اسرائیل کا لاسٹ رکوع تھا۔ سورہ کہف کا جو بڑا موضوع ہے، ایک تو ہم نے کہا تھا کہ وہ 2 سوالات کے جوابات سورہ کہف میں تفصیل سے دیے گئے، ذوالقرنین کون تھے، اور دوسرا یہ کہ اصحاب کہف کون تھے۔ ویسے اس کا جو بڑا موضوع ہے وہ دنیا کی بے ثباتی۔ دنیا بہت ایک تو حقیر ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت عارضی ہے، بہت عارضی ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے زینت بنایا۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، باہر نکلیں آپ دنیا گھومیں، دنیا کو دیکھیں تو دنیا کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کی خوبصورتی کس لیے ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، آزمائش کے لیے، لوگوں کی ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جہاں تک اس کی خوبصورتی کا معاملہ ہے سب کچھ ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں، سیدھا پلین گراؤنڈ، سب ختم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ جائیں گے، سب ختم کر دیں گے، سب برابر کر دیں گے، یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا آزمائش کے لیے، آزمائش کے پرنسپل کے اوپر اللہ نے اس دنیا کو قائم کیا۔ دنیا میں ہم سب کی آزمائش لگی ہوئی ہے، کامیاب وہی ہے جو اس آزمائش کو سمجھے اور اس میں کچھ محنت کرے اور اپنے امتحان میں، اپنے ٹیسٹ میں، اپنے ٹرائل میں کیا ہو پاس ہو جائے۔ باقی یہاں کی ہر چیز کیا عارضی ہے، یہ جو بدن ہے ہمارے پاس، جو وجود ہے جس کے اوپر ہم اکڑتے پھرتے ہیں، کیا ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، سارا حسن ساری جوانی کہاں چلی جاتی ہے، شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتی انسان کی۔ اور جب قبر کی مٹی میں چلا جاتا ہے اور اس کے 2 ماہ بعد قبر جو ہے وہ کبھی اتفاق سے کھولنی پڑ جائے پوسٹ مارٹم کے لیے، تو انسان جو ہے وہ اس لاش کی طرف دیکھنا پسند نہ کرے اور اس کے قریب کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کی سرانٹ کی وجہ سے۔ دنیا کی نعمت کیا نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھا پی لیا بس بیکار مارا، پہن لیا پرانا کر دیا۔ لباس ہے کیا؟ لباس کتنا عرصہ چلتا ہے یہ لباس؟ 2 سال گزار لے گا، 4 سال، 5 6 سال، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ٹوکری میں چلا جائے گا، کسی غریب مسکین کو زیادہ سے زیادہ دے دیا۔ دنیا کی ہر نعمت جو ہے اس کو زوال ہے، اس کو زوال ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مال و دولت ہے اس کو زوال ہے، دنیا میں آپ کے پاس جاہ و جلال ہے اس کو زوال ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، تخت سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ حسن و جمال ہے اس کو زوال ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ اور جب وہ زوال آتا ہے تو پھر انسان نصیحت پکڑتا ہے، لیکن اس وقت نصیحت پکڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اصل میں جن نعمتوں کو زوال نہیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کے لیے کچھ کرو، یہ قرآن کا انداز ہے۔ تو سورہ کہف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنا دوسرے جمعے تک کے لیے نور بن جاتا ہے، انسان کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ دجال کے فتنے کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت یا اس کے مضامین میں غور کرنا یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ اس کے شروع اور آخری کے جو رکوع ہے۔ تو جمعے والے دن خاص طور پہ اہتمام کرے اس کی تلاوت کا اور اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے،
اس کا اہتمام کرتی ہوئی۔ نیکسٹ آیات سے اصحاب کہف کا بیان ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ چند لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کا انداز یہ ہے کہ شاید 7 تھے، اگرچہ قرآن نے ان کی تعداد میں پڑھنے سے منع کیا، لیکن بظاہر انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 7 لوگ تھے۔ تو یہ بیسیکلی دین مسیح کے اوپر ایمان لے آئے تھے، کرسچنز ہو گئے تھے اس وقت۔ دین حق یعنی دین اسلام سے پہلے دین حق یہ دین عیسائیت تھا۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے، اصحاب کہف۔ تو اہل کتاب چونکہ ظاہری بات ہے وہ کتاب والے تھے، تو وہ ان کے واقعے کو جانتے تھے، ان کے قصے کو جانتے تھے، تو انہیں یہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس یہ وحی، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو پھر تو اصحاب کہف کے بارے میں بھی ان کو نالج ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو دین عیسائیت میں جب یہ ایمان لے گئے تو اس وقت بت پرستی عام تھی، بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تو اس نے ان کو مہلت دی کہ اپنے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا۔ تو پھر وہ وہاں سے بھاگے، کہ ہمارے لیے اب یہاں دین بچانا مشکل ہو گیا، اپنا ایمان بچانا، توحید کے اوپر قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ وقت ہمیں مجبور کرے گا کہ واپس ہم کفر کی طرف، شرک کی طرف چلے جائیں۔ تو انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، تو نکل گئے۔ ایک ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ اور قرآن کا بیان ہے کہ 300 سال سے زائد عرصے تک کے لیے وہ سوتے رہے، 300 سال سے زائد عرصہ۔ پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا، اور ان کے پاس وہ پرانے سکے تھے، اور ان میں سے ایک گیا بازار میں، مارکیٹ میں کھانا لینے کے لیے۔ اب انہیں اندازہ نہیں تھا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ ایک آدھ رات سوئیں، ایک آدھ دن سوئیں، یا دن کا کچھ حصہ سوئیں۔ جب وہ مارکیٹ میں گیا، وہ سکے لے کے پرانے 300 سال پرانے، تو ان کو شک پڑ گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ وہ پھر جب واپس آئے تو وہ پھر اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، لوگوں کے اوپر عقدہ کھولا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایک وقت میں غائب ہو گئے تھے۔ اور اس وقت تک جو وہ اسٹیٹ تھی، جو ریاست تھی، وہ سب کے سب کرسچن ہو چکے تھے، دین عیسائیت کو لوگ قبول کر چکے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر تھی۔ اس وقت میں ایک ڈیبیٹ بھی پیدا ہو گئی تھی، ڈیبیٹ یہ پیدا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، ایک کلامی بحث پیدا ہو گئی تھی کرسچنس کے اندر۔ تو یہ ان کے لیے ایک دلیل بن گئی کہ دیکھو جن کو اللہ نے 300 سال کے بعد زندہ کر دیا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اب وہاں یہ بھی ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی، کچھ نے کہا کہ جی ہم جہاں ہم نے ان کو دفنایا ان کے اوپر عمارت بنائیں گے، کچھ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مسجد بنائیں گے۔ وہ قرآن نے پھر اس واقعے کا جو ہے وہ تفصیل سے تذکرہ کیا۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہیں ان کی خبر دیتے ہیں، اصحاب کہف کی حق سچ خبر ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ نوجوان ہی ہے جو دین کو کھڑا کرتا ہے، اور جوانی کی عبادت، جوانی میں جو ہے وہ دین کی طرف آ جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قیامت والے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اللہ کی بندگی میں گزری ہے۔ دیکھیں بڑھاپے میں تو وہ کہتے ہیں نا، وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے کہ بڑھاپے میں تو یہ جو وہ ہوتا ہے نا، جسے ہم اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں بگاڑ کہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ کہتا ہے میں اب شکار نہیں کروں گا۔ بھیڑیا بھی وہ بھی کہتا ہے کہ اب میں شکار نہیں کروں گا، کیونکہ اس قابل رہ ہی نہیں جاتا۔ تو بڑھاپے میں انسان کہے کہ جی یا اللہ اب میں گناہ نہیں کرتا، تو وہ گناہ کے قابل کہاں رہ گئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جوانی کی عبادت، جب انسان جو ہے وہ گناہ پہ قدرت رکھتا ہو، پورا اسے جو ہے وہ جوانی اس کی جوبن پر ہو، پورا مطلب اپنے اوپر اس کو اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو، فخر ہو، یہ کر سکتا ہوں میں، وہ کر سکتا ہوں، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، ہمبلنس پیدا کرے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، تو جب وہ کھڑے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ بس کھڑا ہو جائے انسان، کھڑا ہو جائے اللہ کے لیے، جس قسم کا بھی ماحول ہو کھڑا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کرتا ہے، مضبوطی دے دیتے ہیں، ڈٹ جائے۔ پہلا قدم آپ نے بڑھانا ہے، پہلا قدم ہم نے بڑھانا ہے، پھر اللہ نے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہماری قوت ارادی کو مضبوط کر دینا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الہ لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب زمین اور آسمانوں کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو پکاریں گے نہیں، کسی سے دعا نہیں کریں گے، کسی سے استغاثہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، بعید العقل بات ہو جائے گی۔ تو گویا وہ اس بات کے اوپر ڈٹ گیا کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، بھلے ہمیں اپنا یہ شہر چھوڑنا پڑ جائے، بھلے ہمیں یہ آسائش اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے، ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے، خلوت کی زندگی گزار لیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس کے اوپر ڈٹ گیا، تو اللہ نے پھر انہیں اس کے اوپر قائم رکھا۔ تو اب جب ان کا واقعہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ان کا ہوا، وہ وہاں غار میں جا کے رہے 300 سال سے زائد عرصے کے لیے، اللہ نے ان کو سلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔
انسان ایک ہی کروٹ پہ رہے تو ظاہری بات ہے بیڈ سورز ہو جاتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتے رہے. پھر جب ان کو بیداری ہوئی اور وہ سارا معاملہ ہوا, دوبارہ اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی. تو اس کے بعد اب ایک ڈبیٹ پیدا ہو گئی تھی اہل کتاب میں کافی عرصہ گزرنے کے بعد کہ وہ کتنے تھے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, بعض اہل کتاب کا کہنا یہ کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسہ سادسہم کلبہم, بعض کہتے ہیں کہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. رجم بالغیب, ادھر ادھر کی مار رہے ہیں. ویقولون سبع وثامنہم کلبہم, بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب اس پہ قرآن نے کمنٹ نہیں کیا, پہلے 2 اقوال کے اوپر کمنٹ کیا کہ ادھر ادھر کی مار رہے ہیں, اس پہ نہیں کمنٹ کیا. تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ تعداد صحیح تھی. لیکن اس میں قرآن کی تعلیم کیا تھی؟ تو ربی عالم و بدت, چھوڑو مطلب گنتی میں کتنے تھے, تمہارا اس سے کیا معاملہ لینا دینا کہ وہ کتنے تھے. اصل جو مقصود ہے اس کو سوچو, اصل جو اس قصے کے اندر عبرت ہے اس کو دیکھو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انتہائی ابتر حالات کے اندر بھی وہ توحید کے اوپر ڈٹے رہے. انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا, انہوں نے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو ان کی اس قربانی کو دیکھو, ان کے ایمان کے اوپر اس استقامت کو دیکھو. یہ اصل میں مورل لیسن تھا, اور یہ اس بات پہ پڑ گیا کہ جو ان کی تعداد کتنی تھی. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے آج بھی. اب آپ دیکھیں جتنی آپ کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اس میں اکثر و بیشتر رتب و یابس ہے تفسیر کے نام پہ, وہ کام کی بات نظر ہی نہیں آتی جس کا تعلق انسان کی کوئی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہو. بندہ کہے میں کوئی اپنی اصلاح کروں, کوئی سوسائٹی کی اصلاح کروں, کوئی اپنے خاندان کی فیملی کی اصلاح کروں, کو مجھے موٹیویشن ملے, تو وہ اس قسم کی لیانی قسم کی بحثوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا, اس کا رنگ کیا تھا, اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا, بھائی چھوڑو تم خود چلے جاؤ. کتے نے جانا کہ نہیں جانا, تمہیں تو جانا چاہیے نا, تم نے کوئی اعمال کیے کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. اس قسم کے سوالات عجیب و غریب لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر لگایا ہوا ہے. اور ربی عالم و بعدت ما یعلم الا قلیل, کہہ دیجیے کہ ان کی تعداد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے بس. فلا تمہاری فیم اللہ میران ظاہرہ, تو آپ اس معاملے میں ان سے کوئی جھگڑا بھی نہ کریں سوائے سرسری سی گفتگو کے. ولا تستفت فیہ منہم احدا, اور نہ اس بارے میں ان سے کچھ دریافت کریں. یعنی یہ چیزیں ایسی چیزیں قرآن میں سے نکالنا, بنی اسرائیل کی گائے کیسی تھی, چھوڑے گائے کو چھوڑو, وہ اصل جو اس میں میسج تھا, لیسن تھا, وہ کیا تھا. تو یہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی معاملہ کیا ہے کہ ہم نے دین میں لیانی باتیں چھیڑ دی ہیں, اللہ کی کتاب کی تفسیر میں لیانی قسم کی باتیں چھیڑ دی ہیں, تو ذہنی عیاشی بن گئی ہے وہ چیزیں, اور عمل سے انہوں نے کوسوں دور کر دیا. اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے, یہ انداز اللہ کی کتاب کے ساتھ مت اختیار کرو. نیکسٹ آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھے گئے یہ سوالات, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا, اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اس پہ کچھ عرصے تک کے لیے وہی نہیں آئی. اب اس پہ وہ جو ہے وہ چوڑے ہو جاتے تھے, دیکھیے جی آپ تو کہتے تھے کل بتا دیں گے, کہاں ہے آپ کے فرشتے, کہاں ہے آپ کا سورس یہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آ رہی ہے. تو اس پہ پھر کچھ عرصے کے بعد جب جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہی آیات نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہیں ساتھ میں کیا کہیں, انشاءاللہ کہیں, اگر اللہ نے چاہا. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر یہ اگر اللہ نے چاہا تو کل کروں گا, اگر اللہ نے چاہا. آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کل آپ کریں گے. ہمارا جتنا بھی یقین ہے بندہ مومن کا وہ اللہ کے ساتھ قائم ہے, اللہ کے بھروسے پر ہے. اللہ کے بھروسے پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی نسبت اپنی طرف نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی قوت, برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے. انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ظاہر بات ہے انسان اپنے بس سے کہاں آ سکتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ ہمیں یہاں لے آئے. جو اللہ نے رمضان کے مہینے میں یہ نیکی کروا لی, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. صحیح بات ہے, اسی کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ ہم بھی کہیں بیٹھے ہوتے, بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بیان کیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال و دولت ہے, بیٹے ہیں, یہ زینت ہے. مال و دولت سے آپ کی زندگی میں مطلب لگژریس لائف سٹائل ہوتا ہے انسان کا. گاڑیاں ہیں اور اس کے گارڈز ہیں آگے پیچھے, لینڈ کروزریں ہیں, خدام ہیں, ٹھیک ہے. ریلیجس لیڈرشپ کو دیکھیں, 50 بندے آگے 50 پیچھے, ٹھیک ہے. 4 نے جوتا اٹھایا ہوا ہے,
گن مین ہے ساتھ، بڑا زیب و زینت ہوتی ہے. انسان جو موو کرتا ہے وہ قافلے میں 50 گاڑیاں ہوتی ہیں. کبھی کوئی منسٹر موو کر رہا ہوتا تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ انسپائر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس دنیا کی زندگی بس اتنی ہے، بس ایک جھٹکا لگنا ہے، سب ختم، سب ختم، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا. بادشاہ کو دیکھ لیں ابھی سعودی عرب کے، وہ جو پچھلے دنوں جو فوت ہوئی ہیں، کسی بھی ملک کا بادشاہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سجا کے تھوڑا رکھتے ہیں، فوراً اپنے کندھوں سے اتارتے ہیں، محل سے باہر نکالتے ہیں اور قبر میں جا کے دفن کراتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ نہیں کریں گے. تو امریکن پریزیڈنٹ ہوگا تو کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ یہی کریں گے، مٹی میں دبا کے آئیں گے. سب نے قبر بھی جانا ہے. کوئی پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، کچھ بھی ہے، کہاں جانا ہے؟ اس نے قبر میں جانا ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے. غریب ہو امیر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، سب کا انجام سیم ہے، مٹی، سب کا انجام سیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، بس زیب و زینت ہے. چلو ٹھیک ہے، مان لیا. یہ تمہارے بیٹے انسان کو بہت بھلے لگتے ہیں، انسان بہت خواہش رکھتا ہے بیٹوں کو، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں جو تمہارے ساتھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، انسان کا ایک بھائی ہے، انسان جیسے ہی فوت ہوتا ہے اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، یہ اس کا مال ہے، غیروں کا ہو جاتا ہے، غیروں کا ہو جاتا ہے. جنازہ پڑا ہوتا ہے، یقین مانے چارپائی پڑی ہوتی ہے، لوگ وراثت کا بٹوارا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرا، یہ اس کا، ابا نے میرے حق میں وصیت کی تھی اس گھر کی، وہ پلاٹ میرے نام لگایا تھا. اور یہ پرواہ نہیں ہے کہ ابے کو دفنانا بھی ہے، غسل بھی دینا ہے، یا ابے کے لیے کوئی دعا بھی کرنی ہے. جس ابے نے مر مر کے ساری زندگی وہ پیسہ جمع کیا، اولاد کے لیے جمع کیا، وہ اولاد کیا کرتی ہے؟ مرنے کے بعد سال میں شاید ایک مرتبہ بھی قبر پہ نہیں جاتی کہ دعا پڑھے. کیا کریں گے آپ اس اولاد کے لیے؟ اس سے بہتر ہے اللہ کے لیے کچھ کریں، اللہ کے لیے کریں. ساری زندگی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے آپ آئیں، آپ نے اسٹرگل کی ہے، آپ نے کمایا، لگا دیا اپنے اوپر، ٹھیک ہے، اولاد بھی کما لے گی، لگا لے گی اپنے اوپر. اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، اپنے لیے کوئی آخرت کا ذخیرہ بنائیں. اولادوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں کہ آپ کے لیے وہ کچھ کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت بن جائے گی. خود سے کر کے جائیں، خود سے کر کے جائیں جو کچھ کرنا ہے. تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں. آپ صلی اللہ فرمایا دوسرا بھائی کون ہے؟ اس کے رشتہ دار ہیں، وہ کم از کم چلو قبر تک اس کو چھوڑ آتے ہیں، اتنا ساتھ تو دیتے ہیں. پھر قبر میں جو باقی رہ جاتا ہے اس کا تیسرا بھائی ہے، اور وہ نیک اعمال ہے جو اس کو وہاں کام آتے ہیں. جیسے کہا گیا نا سورہ ملک کیا کرے گی، جب فرشتے آئیں گے حساب کتاب لینے کے لیے، تو جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہوگا سونے سے پہلے، تو وہ ایک پرندے کی صورت میں اس کی حفاظت کرے گی کہ اس سے حساب نہ لو، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. انسان کا عمل کوئی بھی عمل ہے، بس چھوٹا بھی عمل ہو اس پہ دوام، کنٹینیوٹی، تسلسل کے ساتھ کریں اس کو، تھوڑا عمل ہی کیوں نہ. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان اور اس کی ذریت، اس کی نسل، اس کی اتباع سے منع کیا. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، ابلیس کون تھا؟ جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اب اللہ تعالیٰ جھنجھوڑے اپنے بندوں کو، مجھے چھوڑ کے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ ابلیس اور اس کی اولاد تو تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا بہت ہی برا یہ بدل ہے. مطلب جو انہوں نے اپنا دوست بنا لیا خدا کے بدلے میں، ابلیس کو اور اس کی ذریت کو. شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ اصل میں تمہارا دشمن ہے. وہ تو جہنم میں گیا، جہنم اس کا تو مقدر ہو گئی. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد آدم کو بھی اپنے ساتھ لے جائے. یہی اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں آپ کے دربار سے نکالا گیا اور جہنم میری تقدیر بنی، تو اب میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے کچھ دشمن ہوں، جیسا ہم دیکھتے ہیں ادھر KPK میں جائیں، لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں، خاندانوں میں چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو جن کو پتہ ہوتا ہے ہماری دشمنی ہے تو وہ ہر وقت محتاط رہتے ہیں، چکنے رہتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں. تو
اپنے پاس ویپنز وغیرہ رکھتے ہیں. تو جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ شیطان ہر وقت گھات لگا کے بیٹھا ہے مجھے گمراہ کرنے کے لیے، میرے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، بس ذرا سا اس کو موقع ملے گا اور وہ مجھے ذرا تھوڑا سا مجھے غصہ آیا نہیں اور اس نے مجھے بھڑکا دیا اور کسی فساد اور کسی فتنے میں ڈال دیا، تو پھر آپ چوکنے رہیں گے. تو شیطان کو دشمن سمجھو. جب بھی نکلو اپنے گھر سے باہر، تو ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، اس کو دشمن سمجھو، یہ سوچ کے باہر نکلو. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی گئی کہ جس نے قرآن مجید سے نصیحت نہ حاصل کی تو وہ ظالم ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کروائی گئی اور اس نے ان سے اعراض کیا. مطلب کسی کو قصے کہانی سنائی گئی وہ تو اور بات ہے، لیکن جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کروائی گئی پھر اس نے اعراض کیا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، بے شک ان کے دلوں کے اوپر ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے. وَإِن تَدْعُ مِنَ الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور ایسے لوگوں کو اگر آپ ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ پائیں گے. تو قرآن سے بھی نصیحت حاصل اگر کوئی نہیں کر پایا، کسی کو قرآن پڑھ کے سنایا گیا، تو پھر اور کس چیز سے نصیحت حاصل کرے گا. قرآن یہ کہہ رہا ہے اب اس کے بعد اور کا مطلب خدا کا کلام ہے نا، اب اس کے بعد کس کا کلام تمہارے اوپر اثر کرے گا. اگر اللہ کے کلام نے بھی اثر نہیں کیا تو پھر کیا چیز تمہارے اوپر اثر کرے گی؟ کوئی چیز نہیں اثر کرے گی. تو یہی بات ان کو مشرکین کو کہی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام تمہارے اوپر پڑھ رہا ہے، اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو اب کس چیز کی امید میں بیٹھے ہو؟ بس یہ کہ قرآن کے ساتھ ہم تعلق اپنا قائم کریں، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں اور کوشش کریں کہ قرآن ہماری زندگیوں میں کوئی اثر ڈالے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.